الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے لاہور بار ایسوسیشن کے ممبران صاحبان، ILF کے ممبرز، جناب ILF کے چیف آرگنائزر شہزاد جعفری صاحب، ILF کے پاکستان پریزیڈنٹ چودھری اشتیاق صاحب، ILF پنجاب کے صدر زبیر کسانہ صاحب اور ہمارے سارے ساتھیوں، آپ کے اس جوش ولولہ جذبے کو بہت شکریہ. میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. الحمدللہ لاہور ہائی کورٹ بار کی ایک ہسٹری رہی ہے انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کے سپریمیسی کے لیے، پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ بار نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ بار ہے جس نے لا کی انٹرپریٹیشن کر کے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے میک شور کیا ہے کہ عدلیہ اور ایگزیکٹیو آزاد ہو اور ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. انصاف تب ہو سکتا ہے جب سارے پاور ایک طاقت میں مربوط ہو کے نہ رہے. ہماری کوشش آج یہی ہے. آپ نے دیکھا جج صاحبان نے لیٹر لکھے جو لوگوں کو انصاف دیتا ہے. آج وہ خود اگر انصاف کے طلبگار ہے تو عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ یہ بات پاکستان کی عوام آج باہر نکل کے جج صاحبان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور ہر وکیل پاکستان کا آپ کا شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالیٰ اس اسٹرگل میں آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہماری کسی سے جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں. ہم صرف اور صرف ایک بات کرتے ہیں، رول آف لا کی. رول آف لا تب ہو سکتا ہے جب عوام کے بنیادی حقوق محفوظ ہو، جب آزاد عدلیہ، آزاد ماحول میں عزت منش ججز آزادانہ فیصلے کرے. ایسے نہ ہو کہ ججز کے گھروں میں ان کے واش روموں میں کیمرے لگے ہو. ایسا نہ ہو کہ ججز کو ڈرایا دھمکایا جائے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں جیلوں میں ہیں ان بہنوں کو ایک کے بعد دوسرے کیس میں اریسٹ کرنا، عدلیہ کے آلم کو ہوا میں اڑانا ایک بنیادی حقوق تو کیا ان عورتوں کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف 203 کیسز بنائے گئے. یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ سارے فیک کیسز ہیں. اجالا جیل میں جس وقت کیسز پروسیڈ ہو رہے تھے 14 گھنٹے ٹرائل ہو رہا تھا. میں نے جج صاحب سے ایک دن پوچھا کہ کتنا بریک کرو گے؟ جج صاحب نے کہا اتنا ہی بریک کریں گے جتنے میں ہم جمعہ پڑھ سکتے ہیں. وہی جج صاحبان اس نے صرف 2 دن کے اندر عدت والا ٹرائل کمپلیٹ کر لیا تھا. 8:30 بجے شروع کیا، 11 بجے تک ٹرائل چلا. دوسرے دن پھر 9 بجے جج صاحب بیٹھے، 10 منٹ کی بریک کی اور رات 11:15 بجے اس نے ٹرائل کنکلوڈ کیا اور ہمیں کہا کل رسنا ہوگا. اگر انصاف بنیادی اصولوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے جج صاحبان فیصلے دے دے وہ انصاف نہیں، وہ ناانصافی ہے. انصاف اگر وقت نہ ملے وہ ناانصافی ہے. خان صاحب جیل میں ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. ہم جج صاحبان سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جلد سے جلد رہائی ہو. بشرا بیوی کے خلاف ذاتی کوئی کیس نہیں ہے، صرف خان صاحب کو پریشر میں لانے کے لیے کیس بنایا گیا ہے. توشخانہ میں آپ کو معلوم ہے توشخانہ کا کیس الیکشن کمیشن پہ چلا تھا. وہ ایک سیشن جج کے سامنے، ہمایوں بلاول صاحب کے سامنے بھی چلا تھا.
توشخانہ کے ریکارڈ کے مطابق بشرا بی بی کا توشخانہ کے ریکارڈ میں کہیں نام نہیں تھا. بشرا بی بی کے نام کبھی گفٹ نہیں آیا تھا. بشرا بی بی نے کبھی کوئی گفٹ ریسیو نہیں کیا تھا. بشرا بی بی نے کبھی کسی گفٹ کے نہ پیسے دیے ہیں نہ دیے ہیں. بشرا بی بی نے کبھی اس پہ کوئی ٹیکس نہیں کیا تھا. کیبنٹ ڈویژن سے جو ریکارڈ آیا تھا توشخانہ کا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا. اسٹیٹ بینک سے پیسوں کا جو ریکارڈ آیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا. الیکشن کمیشن کے جو ڈاکومنٹس آئے اس میں بی بی کا نام نہیں تھا. ہمایوں دلاور صاحب کے کورٹ کے سامنے جس وقت خان صاحب کو 342 کی اسٹیٹمنٹ رکھی گئی اس میں بھی بی بی کا کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن پھر بی بی کے خلاف یہ کیس صرف اس لیے بنایا کہ خان صاحب کو پریشر ملا ہے. الحمدللہ خان صاحب دین پہ بلیو نہیں کرتے, وہ پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے, وہ عوامی طاقت چاہتے, عوام کے حقوق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا چاہتے. آج وہ اگر جیل میں تو ہمارے آزادی کے لیے, اس عدلیہ کا آزادی کے لیے, رول آف لا کو اپہولڈ کرنے کے لیے جیل میں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عدالتوں کے سامنے جائیں اور ان کے لیے انصاف مانگے جو ہم کر رہے ہیں. 1.5 سال سے یہ کیسز چل رہے تھے. 1 سال سے خان صاحب جیل میں, ہر عدالت ہم گئے تھے. خان صاحب آپ کو انفارمیشن کے لیے بتاؤں 200 کیسز میں جب ارسٹ نہیں ہوئے تھے تب تک 300 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہو گئے. ایسے حالت میں پیش ہوئے کہ وہ چل نہیں سکتے, ویل چیئر پہ لایا گیا. ویل چیئر پہ ایسے حالت میں لایا گیا کہ جج صاحب کہہ رہے تھے آپ میرے کورٹ میں گاڑی اندر نہیں لے کے آ سکتے. اگر میڈیکل ایویڈنس ہے, سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نہیں چل سکتے, پھر آپ کو اندر آنے کی, آپ کی گاڑی کے اندر آنے کی اجازت ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 70 سال بعد قانون آئندہ نہ ہو, قانون عوام کے حقوق کی تحفظ کرے. اسی کے لیے یہ وکلا ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں. ہمیشہ سے لاہور ہائی کورٹ بار کو یہ اعزاز حاصل ہے, لاہور کے وکیلوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیشہ انصاف کے لیے آواز اٹھایا ہے اور اسٹرگل کیا. یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آج اب یہاں موجود ہے. ہماری ریزرو سیٹیں تھی, ریزرو سیٹوں کا کیس سپریم کورٹ میں ہے. ہمارا فقط اتنا کہنا ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. ہمارا اتنا کہنا ہے جس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے آبزرویشن کی ہے کہ جب آپ نے 13 تاریخ کو ہم سے نشان لے لیا تو آپ نے آرڈر میں یہ ہولڈ فرمایا کہ یہ سیلف پروکلیم چیئرمین ہے. آپ نے آرڈر میں یہ فرمایا کہ یہ سیلف پروکلیم سیکرٹری جنرل ہے. ایسے سرکمسٹانسز میں جب الیکشن ہوئے, عوام نے ہمارے نشانات پہچانے, خان صاحب کے نظریے کے پیچھے پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا. 12 کروڑ 80 لاکھ ووٹ ہے, اس میں 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے. 3 کروڑ ووٹ 167 پولیٹیکل پارٹیز کو ملا جنہوں نے ون فارم اور دی ادر پارٹیسپیٹ کیا تھا الیکشن میں, اور 3 کروڑ ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹ, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ملا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے باوجود ہم نے کہا کہ 13-18 تاریخ کو جب نوٹیفیکیشن آیا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے سنی اتحاد کونسل کو جاری کرنے کا. اب ہمارے 78 سیٹس ہے, اس کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ 67 کو ملے اور 11 لاکھ مسلم کی سیٹیں ہمیں ملے. حکومت کی کوشش ہے کہ یہ سیٹیں لے کے 2/3 میجارٹی اپنے کرے اور اپنی مرضی کے آئین میں ترامیم کرے. ان لوگوں نے جب حکومت لے لی تو ودن اے منتھ نیب کے قانون میں چینجز کر کے انہوں نے لا چینج کر کے اپنے سارے کیس معاف کروائے. ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو. اس ملک میں ایک قانون چلے, ایک دستور چلے, 2 دستوریں نہ ہو کہ عریف کے لیے ایک قانون اور امیر کے لیے ایک اور قانون. اسی کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں.
नामंजूर 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 नामंजूर। करते हुए आज हम ये कन्वेंशन इसीलिए कर रहे हैं कि इंसाफ को इंसाफ को इंसाफ को इंसाफ को। अगर इंसाफ खुद जो मुनसिफ है वो इंसाफ के तलबगार है, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं हम आपके साथ शाना बशाना करें। इंशाअल्लाह ताला इसी के लिए हमारा स्ट्रगल होगा, कोर्ट के अंदर भी, इस अदालत में भी, इन बाथरूमों में भी, और इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, वॉक करेंगे, पीसफुल करेंगे, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे कि हम इंसाफ चाहते हैं। अवाम हक और इंसाफ के लिए बाहर रोडों पे पुरअमन तरीके से आ रही है वकला, ये मैसेज देने के लिए कि कानून का बोलबाला। थैंक यू सो वेरी मच। हमने रैली निकालनी है, यहाँ से जाना है, निकलेंगे और लीगल तक चलेंगे और तमाम लोग बाकी पर यहाँ पर खाना भी तैयार होने वाले हैं, यहाँ पर करेंगे 30 लोग गौर साहब की इजाजत में। आ जाइए बिस्मिल्लाह। आज